اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میرا نام فضل سبحان ہے۔ میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج منڈا لوئر دیر KPK کا پرنسپل ہوں۔ 10th کلاس کی انگلش بک میں ایک فوک کہانی ہے، یہ جیپنیز فوک کہانی ہے اور اس کا رائٹر ہے ماشو باشو۔ ماشو باشو 1640 کے آس پاس جاپان میں رہ رہا تھا اور اس کو ایک قومی شاعر کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ دراصل ایک شاعر تھا، تو اس نے یہ بڑی اچھی لولی کہانی لکھی ہے۔ یہ ماں اور بیٹے کے محبت پر جو ہے لکھی گئی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے، وہ ظالمانہ آرڈرز دیتا ہے کہ بوڑھے والدین کو یا بوڑھے لوگوں کو آپ نے قتل کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ماں بیٹا کس طرح اس آرڈر کو فالو کرتے ہیں اور کس طرح پھر اس سے بچ جاتے ہیں اور کس طرح وہ بادشاہ بھی جو ہے راہ راست پر آ جاتا ہے۔ So let's begin in the name of Allah. Once there lived at the foot of mountain a poor farmer and his aged widow mother. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑ کے دامن میں ایک غریب کسان اور اس کی بوڑھی ویڈو بیوہ ماں رہتے تھے۔ They owned a bit of land. وہ ایک چھوٹی سی زمین کے مالک تھے۔ That supplied them with food. جو انہیں خوراک مہیا کرتی تھی یا جن سے وہ خوراک حاصل کرتے تھے۔ They both led a happy, peaceful and humble life. وہ دونوں ایک خوش، پرامن اور عاجزانہ قسم کی زندگی گزار رہے تھے، مطلب ان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ Shinano, the town where they lived, was governed by a despotic leader. شینانو اس ٹاؤن کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے۔ اس شینانو ٹاؤن پر ایک ظالم قسم کا حکمران جو ہے وہ گورن کر رہا تھا، حکومت کر رہا تھا۔ Who, though a warrior, وہ اگرچہ ایک جنگجو تھا، اور جنگجو عام طور پر بزدل نہیں ہوتے، وہ بہادر ہوتے ہیں، لیکن جنگجو ہونے کے باوجود had a great and cowardly shrinking. اس کو ایک بہت زیادہ and cowardly اور بزدلانہ shrinking لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا from anything، ہر اس چیز سے suggestive of failing health and strength، جس سے صحت کی خرابی اور طاقت کی خرابی، صحت کے زوال اور طاقت کے زوال کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر صحت کی خرابی یاد آتی تھی یا جس کو دیکھ کر طاقت کا زوال یاد آتا تھا یا طاقت کے زوال کے بارے میں سوچ جاتا تھا، تو ہر اس چیز سے اس کو کوورڈلی شرنکنگ تھی، وہ کوورڈلی فیئر کرتا تھا، کوورڈلی بزدلانہ طور پر اس سے ڈرتا تھا۔ اب چونکہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے دل میں جو آتا تھا وہی قانون ہوتا تھا، وہی کرتے تھے۔ سو دس کوورڈنیس، یہ جو بزدلانہ ایک وہ تھی، اس میں بزدلی آئی تھی، اس بزدلی کی وجہ سے this caused him to send out a cruel proclamation. اس نے اس کو اس بات پر مجبور کیا، اس بزدلی نے، کہ وہ ایک کروول ظالمانہ پروکلیمیشن، آرڈر، حکم نامہ، اعلامیہ جاری کرے۔ The entire province was given strict orders. پورے صوبے کو سخت احکامات جاری کر دیے گئے to immediately، کہ فوراً put to death، مار دیں all the aged people، سب بوڑھے لوگوں کو۔ پورے صوبے کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام بوڑھے لوگوں کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیں۔ چونکہ بادشاہ اس زمانے میں اس قسم کے احکامات جاری کیا کرتے تھے اور لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا تھا، اور وہ دن اس میں سٹوری میں بھی بتایا گیا ہے کہ the days were barbarous، وہ دن یعنی وہ زمانہ جو تھا وہ ظلم و ستم اور بربریت کا زمانہ تھا۔ and the act of abandoning old people، اور بوڑھے لوگوں کو abandon کرنا، چھوڑنا، to die،
بوڑھے لوگوں کو اس لیے چھوڑنا، کہیں پر چھوڑنا کہ وہ مر جائے ان آئسولیشن، اکیلے میں وہ مر جائیں، اکیلے چھوڑیں کہیں آپ اور وہ مر جائیں. تو اس قسم کا ایکٹ، اس قسم کا عمل واز ناٹ اسٹرینج، یہ کوئی عجیب و غریب عمل نہیں تھا. اس قسم کے احکامات بادشاہ جاری کیا کرتے تھے. The poor farmer had immense love and reverence for his aged mother. یہ جو غریب کسان تھا، اس کو اپنی ماں سے immense love، بہت زیادہ محبت تھی، and reverence، اور اپنی ماں کا بہت احترام کرتا تھا. And the order filled his heart with sorrow، اور اس حکم سے اس کا دل افسوس سے بھر گیا. اس کے دل میں افسوس آ گیا، دل افسوس سے بھر گیا. No one could even think to refuse to obey the mandate of the governor. Mandate of the governor، حاکم کا حکم. obey کرنا، تابعداری کرنا. refuse to obey مطلب تابعداری نہ کرنا، نافرمانی کرنا. کوئی بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عمل تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. with many a deep and hopeless sighs، بہت زیادہ گہری اور نا امیدی کی آہوں کے ساتھ the youth prepared for the kindest mood he could kill his mother with. یہ نوجوان اس رحم دلانہ عمل کے بارے میں مطلب تیار ہوا کہ کس طرح ایک اپنی ماں کو مارنا تو ہے، بادشاہ کا حکم بجا لانا تو ہے، لیکن کس طرح رحم دلی کے ساتھ میں اپنی ماں کو مار سکتا ہوں. اس طریقے کے بارے میں اس نے سوچا کہ اس کی ماں کو بہت زیادہ تکلیف نہ ملے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے. تو کائنڈسٹ موڈ کے بارے میں اس نے سوچا کہ سب سے کائنڈ، سب سے رحم دلانہ انداز میں اپنی ماں کو ماروں. ایٹ twilight، شام کے دھندلکے میں، جب شام کی تاریکی چھانے لگی، when his day's work ended، جب اس کے دن کا کام ختم ہو گیا، he took a quantity of unwhitened rice، اس نے بھورے چاولوں کی ایک مقدار لے لی، جس کو ابھی وائٹ نہیں، پروسیس نہیں کیا گیا تھا، وائٹ نہیں کیا گیا تھا. تو دا پرنسپل فوڈ فار دا پور، جو کہ غریبوں کے لیے ایک اہم غذا ہوتی ہے. ہی کوکڈ اینڈ ڈرائیڈ دا رائس، اس نے اس چاول کو پکا لیا اور اس کو خشک کیا. اینڈ ٹائڈ اٹ، اور اس کو باندھا، ان اے اسکوائر کلوتھ، ایک چوکور قسم کے کپڑے میں. میکنگ اے پیک آف اٹ، اور اس سے ایک گٹلی سی بنا لی. مطلب اس نے اپنی ماں کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کیا. اور پانی کے لیے اس نے کیا کیا؟ The bundle was swung around the neck along with a gourd filled with cool sweet water. اس نے ایک گورڈ لیا. نارملی پرانے وقتوں میں لوکی کو پانی کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو خالی کر کے اس میں پانی بھر دیا کرتے تھے، تو اس کو گورڈ کہتے ہیں. اس گورڈ میں، اس لوکی میں اس نے پانی بھر دیا، اور یہ کول اور سویٹ واٹر تھا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا. اور اس نے وہ بنڈل سا بنا کر اس کو اپنے نیک، اپنی گردن کے گرد وہ بنڈل لپیٹ لیا. He then lifted his helpless old mother to his back، پھر اس نے اپنی بیچاری یا ہیلپلیس، بے یار و مددگار بوڑھی ماں کو اپنی کمر پر اٹھا لیا. اینڈ سیٹ آؤٹ آن ہز پینفل جرنی اپ دا ماؤنٹین، اور ماؤنٹین پہاڑی کی طرف جو اس کی پینفل جرنی تھی، اس کی وہ تکلیف دہ اس کا سفر تھا، اس پر وہ روانہ ہوا. سیٹنگ آؤٹ، روانہ ہونا. وہ سیٹ آؤٹ، وہ روانہ ہوا اس سفر پر جو کہ پینفل تھا، ایک درد والا، تکلیف والا، تکلیف دہ سفر تھا. کیونکہ تکلیف دہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، ادھر وہاں پر ایک سمٹ پر، ایک چوٹی پر چھوڑنے جا رہا تھا.
Paths made by hunters and woodcutters crossed and recrossed the long, steep and narrow road at several places. Paths वो रास्ते made by hunters जो शिकारियों ने बनाए थे and woodcutters और लकड़हारों ने बनाए थे, crossed and recrossed वो तिरछे और फिर दोबारा तिरछे मतलब टेढ़े मेढ़े किस्म के रास्ते थे. The long वो लंबा रास्ता था. Steep वो ऊपर की तरफ जाता हुआ ढलानी रास्ता था, पहाड़ों पर जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं मुश्किल और ढलानी रास्ते. एंड नैरो और ये तंग सड़क थी, नैरो रोड एट सेवरल प्लेसेस बहुत ज़्यादा जगहों पर इस पर कहीं क्रॉसेस होते थे, चौराहे होते थे, टेढ़े मेढ़े होते थे, कहीं पर नैरो होता था, कहीं पर कटा पटा होता था, तो वो रास्ता एक मुश्किल रास्ता था. At some places he was confused. बाज़ जगहों में वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ. And lost और खो भी गया. But he paid no heed. लेकिन he paid no attention. उसने उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि वो एक तकलीफ देह सफ़र पर जा रहा था. कुछ देर के बाद उसने माँ को मरने के लिए छोड़ना था. उसकी माँ 2 या 3 या 4 दिन के बाद जब खुराक ख़त्म हो जाता तो वो मरने वाली थी. तो इसलिए ये एक तकलीफ देह सफ़र था और इसको इन रास्तों का कोई होश नहीं था. न उसे ये होश था कि रास्ता मैं भूल ना जाऊं, न उसे ये होश था कि मैं वापस कैसे आऊँगा. तो अब आगे हमें बताते हैं. One path or another it mattered not for him. वो एक रास्ते से जाता या किसी दूसरे रास्ते से जाता, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना था. On he went. On आगे ही he went वो बढ़ता चला गया, आगे ही वो जाता रहा. Climbing blindly upward और वो अंधाधुंध ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था. Ever upward towards the high bare summit of what was known as Ubatsuyama. वो इतना ऊपर जा रहा था कि वो बेयर समिट उस नंगी चोटी तक जा रहा था जिसको उबत्सुयामा के नाम से जाना जाता था. द माउंटेन ऑफ द एबंडनिंग द एज्ड. और ये पहाड़ी एज्ड लोगों की, बूढ़े लोगों की वहाँ छोड़ने, एबंडन करने के लिए, छोड़ने के लिए ये मशहूर थी. ये मतलब एक वहाँ रवायत भी थी, पहले से चली आ रही थी कि बूढ़े लोगों को वहाँ पर छोड़ा करते थे. ऐसी बुलंद बाला चोटी को समिट कहते हैं. ये इसको समिट कहते हैं. The eyes of the old mother had still light in them. और बूढ़ी माँ की आंखों में अभी भी कुछ रोशनी बाकी थी, अभी भी वो कुछ देखने की काबिल थी. And they noted the reckless hastening of her son. और उन आंखों ने अपने बेटे की रेकलेस बेएहतियाती वाली हैसनिंग जल्दी को नोट किया, मतलब उन पर गौर किया, उनको देख लिया. From one path to another, जो कि वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा था. अभी उसको खूब पता है कि ये मुझे वहाँ छोड़ने जा रहा है और मैं कुछ दिन के बाद मरने वाली हूँ. 1 या 2 या 3 दिन के बाद मरूंगी, 4-5 दिन के बाद मरूंगी. वो अपने बारे में नहीं सोच रही हैं, वो ये सोच रही है कि मेरा बेटा कितना रेकलेसली, कितना बेएहतियाती के साथ और हैसनिंगली और जल्दी के साथ, बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है और एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जा रहा है और रास्ते जो है वो भूलता जा रहा है. वो इसी फिक्र में थी और वो अपने बेटे की फिक्र में लगी हुई थी और उसको बेटे की वापसी की फिक्र थी कि ये मुझे तो लेकर जा रहा है, लेकिन इन रास्तों पर, ये इनको रास्तों को तो वो नहीं जानता, वो वापस कैसे आएगा. Her loving heart grew anxious. उसका मोहब्बत भरा दिल परेशान हो गया. Because her son did not know the mountain's paths. क्योंकि उसके बेटे को पहाड़ों के रास्ते मालूम नहीं थे. And his return might be one of dangers. और उसकी वापसी खतरात
سے پھرتی یا اس کی واپسی میں اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. She stretched forth her hand. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا to snap twigs from bushes کہ جاڑیوں سے twigs snap کرے ٹہنیاں توڑے as they passed by جیسے جیسے وہ گزرتے گئے. گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ گزرتے گئے تو اس نے اپنا ہاتھ اسٹریچ فورتھ کیا آگے بڑھایا کہ برشز سے جاڑیوں سے فکس ٹہنیاں سنیپ کریں توڑیں. تو اس نے یہ ترکیب سوچی کہ میں ان برشز سے ٹوکس سنیپ کروں گی ٹہنیاں توڑوں گی اور رستے پر ان کے پائلز بنا کر مٹھی بھر ڈھیر بنا کر ان کو ڈالتی جاؤں گی تو میرے بیٹے کو جو ہے وہ رستہ واپسی میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور مجھے بھلے سے مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے لیکن اس کو واپسی میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اسی فکر میں جو ہے وہ وہی عمل کر رہی تھی. She quietly dropped a handful of twigs every few steps as they climbed up. جب وہ چڑھتے گئے تو وہ خاموشی کے ساتھ ہر چند قدم پر ہینڈ فل مٹھی بھر ٹوگس ٹہنیاں ڈراپ کرتی گئیں ڈالتی گئیں. Thus the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. اسی طرح یہ جو تنگ راستہ تھا پیچھے جو تنگ راستہ جس پر وہ آئے تھے جو رہ گیا تھا ان پر ہر توڑے وقفے کے بعد ڈاٹس ہو گئے نشانات ہو گئے ان ٹوکس کے ان ٹہنیوں کے جو اس نے وہ ٹہنیاں ڈالی تھی تو ان کی فریکوینٹ انٹرولز پر ہر تھوڑی دیر کے بعد ان پر وہ نشانات جو ہیں وہ آ گئے تھے. Weary and heartsick تھکن سے چور weary تھکن سے چور and heartsick اور بوجھل دل کے ساتھ at last he reached the summit آخر کار وہ اس چوٹی پر پہنچ گیا. The son gently released his burden بیٹے نے بڑے آرام کے ساتھ اپنے بوجھ کو ہلکا کیا اپنے بوجھ کو رکھا مطلب اپنی ماں کو اپنے کاندھوں سے اتار دیا. And silently prepared a place of comfort as his last duty to his beloved old mother اور اپنی پیاری بوڑھی ماں کے لیے آخری فرض نبھانے کے طور پر بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے ایک پلیس آف کمفرٹ ایک آرام دہ جگہ بنا لی کیونکہ وہ ماں کے لیے اپنا آخری فرض نبھانا چاہتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے ایک آرام دہ جگہ بنا لے. He gathered some fallen pine needles. پائن سنوبر کو کہتے ہیں نیڈلز اس کے جو پتے ہیں سوئیوں جیسے پتے تو ان کو اس نے نیڈلز کہا ہوا ہے تو وہ نیڈلز اس نے وہ پتے اکٹھے کیے فالن نیڈلز وہ گرے ہوئے پتے اس نے سنوبر کے گرے ہوئے پتے اکٹھے کیے and made a soft cushion اور اس سے ایک آرام دہ گدی بنا لی and tenderly lifted her mother onto it اور بڑے آرام کے ساتھ اپنی ماں کو اس پر منتقل کر دیا. He wrapped padded coat closely around her stooping shoulders. stooping جھکے ہوئے پیڈڈ کوٹ ایک بھرا ہوا کوٹ اسٹفڈ کوٹ اس نے ایک روئی سے یا کسی چیز سے بھرا ہوا کوٹ اس کی اپنی ماں کی جھکے ہوئے کندھوں کے ارد گرد کلوزلی بڑا نزدیک سے لپیٹ لیا. اینڈ سیڈ ہر farewell اور اس کے کو الوداع کہا with aching heart بڑے دکھے دل کے ساتھ درد بھرے دل کے ساتھ and tearful eyes اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اور اسے درد بھرے دل اور آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو اس نے فیئرویل کہا الوداع کہا. The trembling mother's voice the voice
which was trembling, the voice of his mother, which was a trembling voice, उसकी माँ ने कांपती हुई आवाज में, full of unselfish love, जो कि बेगरज बेलौस मोहब्बत से भरी हुई थी. उसकी आवाज़ कांपती हुई थी और बेगरज बेलौस मोहब्बत से भरी हुई थी. डिलीवर्ड हर लास्ट इंजंक्शन, उसने उस कांपती आवाज़ में, मोहब्बत भरी अल्फाज में, बेगरज मोहब्बत भरे अल्फाज में अपना आखिरी हिदायतनामा जारी किया, अपना आखिरी इंजंक्शन, हुक्मनामा या हिदायतनामा जारी कर दिया. तो वो बेटे को कह रही हैं, लेट नॉट थाइन आइज बी ब्लाइंड माई सन, मेरे बेटे तेरी आंखें अंधी ना हो. इसका मतलब है कि बेटा आंखें खुली रखना, आंखों को बंद मत रखना, चौकन्ना रहना. The mountain road is full of dangers. یہ جو پہاڑی کا راستہ ہے یہ خطرات سے بھرا ہوا ہے. بیٹا تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو لیکن let not thine eyes be blind my son, تیری آنکھیں وہ کھلی رہیں اور تیری آنکھیں اندھی نہ ہوں. یہ جو ماؤنٹین روڈ ہے، جو پہاڑی کا راستہ ہے، یہ خطرات سے بھرا پڑا ہے. Look carefully, بڑے احتیاط سے دیکھو. And follow the path which holds the piles of twigs, اور صرف اسی راستے پر جانا جس پر ٹویگس ہیں، جس پر ٹہنیوں کے بنڈل پڑے ہیں، جس پر ٹہنیوں کے ڈھیر پڑے ہیں، جو میں نے مٹھی پر ڈھیر ہر جگہ ڈالے ہوئے ہیں، صرف اسی راستے سے جانا. They will guide you to the familiar path farther down, اور وہ تمہیں اس مشہور راستے تک تمہاری رہنمائی کر لیں گے. وہ راستہ جو فادر ڈاؤن ہے، جو آگے نیچے کی جانب ہے، اور جو کہ فیملیئر ہے، مشہور راستہ ہے جسے تم جانتے ہو، اس راستے تک یہ ٹہنیاں تمہیں لے کر جائیں گی. The surprised son looked back to the path. حیرت زدہ بیٹے نے واپسی پر مڑ کر راستے پر دیکھا، راستے کی طرف دیکھا. اینڈ دین ٹو دا ہینڈز آف دا پور اولڈ لیڈی، اور پھر اس بیچاری بوڑھی خاتون کے ہاتھوں کی طرف دیکھا. They were shriveled، یہ ہاتھ مرجھا گئے تھے. scratched، پھٹے ہوئے تھے. اینڈ soiled، اور گرد سے اٹے ہوئے تھے. اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے ہاتھ مرجھا گئے تھے، ٹہنیاں توڑتے توڑتے وہ ہاتھ مرجھا گئے تھے، سکڑے ہوئے تھے. اسکریچڈ، اور زخمی ہو گئے تھے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. اینڈ سوئلڈ، اور ان پر گندگی یا وہ مٹی لگی ہوئی تھی. ہز ہارٹ بروک ود ان، اس کا دل اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا. اینڈ بوٹ ٹو دا گراؤنڈ کرائنگ لاؤڈ، اور وہ زمین پر کی طرف جھک کر بڑی اونچی آواز سے چلانے لگا، رونے لگا. او آنریبل مدر، اے میری محترم ماں، یور کائنڈنیس بریکس مائی ہارٹ، آپ کی رحم دلی میرے دل کو توڑتی ہے. آئی ول ناٹ لیو یو، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ٹوگیدر وی ول فالو دا پاتھ آف ٹویگس، ہم ان ٹہنیوں کے راستے پر اکٹھے جائیں گے. اینڈ ٹوگیدر وی ول ڈائی، اور اگر بادشاہ نے مارنا ہے تو ہم دونوں کو اکٹھے مار لے، ہم دونوں اکٹھے مریں گے. Once again he shouldered his burden، اس نے اپنا بوجھ ایک مرتبہ پھر کندھوں پر اٹھا لیا، اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا لیا. How light it seemed now، اور اس مرتبہ یہ بوجھ کتنا ہلکا لگ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا، اور اس کی ماں جو ہیں وہ بچ گئی تھی. اس نے ابھی ماں کو وہاں نہیں چھوڑنا تھا، وہ اپنی ماں کو واپس لے کر آ رہا تھا. تو اب کی مرتبہ وہ بہت ہلکی لگ رہی تھی، اس کو وہ بوجھ بہت ہلکا لگ رہا تھا. اینڈ hastened ڈاؤن دا پاتھ، اور نیچے راستے پر جلدی سے جانے لگا. ہیسٹ جلدی کو کہتے ہیں. تھرو دا شیڈوز اینڈ مون لائٹ، سایوں اور چاندنی سے
ہوتے ہوئے, چاند کی روشنی میں سے ہوتے ہوئے. To the little hut in the valley, وہ ویلی میں, وادی میں اپنے little hut چھوٹے سے گھر میں آ گیا. Beneath the kitchen floor, کچن کے فرش کے نیچے, was a walled closet, وہاں پر ایک الماری نیچے فرش کے نیچے تھی جس میں نیچے دیواریں بنی ہوئی تھی, مطلب وہ ایک محفوظ قسم کی الماری تھی for food, اور یہ الماری اناج کے رکھنے کی تھی. which was covered, جس کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہوا تھا, and hidden from view, اور یہ نظروں سے اوجھل تھی. There the son hid his mother. Hide, hid, hidden, یہ second form of hide ہے. There the son hid his mother, وہاں پر بیٹے نے اپنی ماں کو چھپا لیا, and supplied her with everything she needed, اور اس کو ضرورت کی ہر چیز مہیا کر لی. Watching, وہ دیکھتا رہا, and fearing, اور اس کو ڈر لگا رہتا تھا, if she would be discovered, کہ کہیں وہ نظروں میں نہ آ جائے, کہیں لوگ ان کو دیکھ نہ لیں. Time passed, وقت گزرتا رہا, and he began to feel safe, اور اس کو اپنا آپ محفوظ لگنے لگا. when again the governor sent forth messengers, جبکہ اس دوران دوبارہ اس حاکم نے میسنجرز بھیجے, پیغام رساں بھیجے, bearing another senseless order, اور ان کے پاس ایک اور فضول قسم کا حکم نامہ تھا. seemingly a pride in his power, اور اس حکم نامے سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس گورنر کو اپنی طاقت پر ایک گھمنڈ ہے, اپنی طاقت پر ایک غرور ہے, اسی لیے وہ فضول قسم کے احکامات جاری کر رہا تھا. His demand was that his subjects should present him with a robe of ashes. اب کے بار اس کا مطالبہ تھا کہ اس کے سبجیکٹس, اس کی رعایا, اس کے شہری should present him, اس کے سامنے پیش کریں یا اس کو تحفے میں دیں, with a rope, ایک ایسی رسی, which is made of ashes, جو ashes سے بنی ہو, جو راکھ سے بنی ہو. اب کے بار اس کا مطالبہ تھا کہ اس کی رعایا اس کو راکھ سے بنی ہوئی رسی تحفے میں دے یا اس کے سامنے پیش کریں. The entire province again went into a state of fear. State of fear, خوف کے عالم میں چلا گیا. پورا صوبہ ایک مرتبہ پھر خوف کی عالم میں چلا گیا. Who in all Shinano could make a rope of ashes? ایسا کون تھا پورے شنانوں میں جو راکھ کی رسی بنا سکتا تھا؟ وہ حیران تھے کہ ایسا کون ہوگا جو راکھ کی رسی بنائے. عام رسی بنانا تو چلو ایک عام سی بات ہے, لیکن راکھ کی رسی ہم کیسے بنائیں گے؟ تو وہ خوف میں مبتلا ہو گئے. اب حکم نامہ جو تھا وہ تو بڑا بیوقوفانہ تھا, لیکن وہ دن باربرس ڈیز تھے, وہ زمانہ ظلم و ستم کا زمانہ تھا, اور بادشاہ اکثر و بیشتر اس قسم کے حکم نامے جاری کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے yet the order had to be obeyed, چونکہ رسی کوئی بنا بھی نہیں سکتا تھا, لیکن پھر بھی حکم پر عمل جو ہے اس کی تابعداری لازمی تھی. one night, ایک رات, in great distress, ایک بہت زیادہ ذہنی پریشانی کے عالم میں, the son whispered the news to his hidden mother, بیٹے نے وہ خبر اپنی چھپی ہوئی ماں کے سامنے بیان کر دی, سرگوشیانہ انداز میں بیان کر دی. wait, she said, اس نے کہا انتظار کرو, I will think, میں سوچوں گی, I will think, میں سوچوں گی, میں اس کا کوئی حل نکال لوں گی. Next day, she told him how to make a rope of ashes. اگلے دن ماں نے بیٹے کو بتایا کہ کس طرح راکھ کی رسی بنانی ہے.
اگلے دن ماں نے بیٹے کو راکھ کی رسی بنانے کا طریقہ بتایا. میک اے روپ آف ٹویسٹڈ اسٹرا. بل کھاتے گھاس کی یا مروڑے ہوئے گھاس کی ایک رسی بناؤ. شی سیڈ. اس نے کہا. دین اسٹریچ اٹ اپون اے رو آف فلیٹ اسٹونس. پھر ہموار پتھروں کے ایک قطار بنا کر اس کو اس کے اوپر پھیلا دو. اینڈ برن ایٹ آن اے ونڈ لیس نائٹ. اور ایک ایسی رات میں اس رسی کو جلاؤ جس میں ونڈ نہ ہو، جس میں ہوائیں نہ چل رہی ہوں. He summoned all the people. اس نے سارے لوگوں کو بلایا. And did what she had said. اور بالکل ویسے ہی کیا جیسے اس کی ماں نے بتایا تھا. After the blaze died down. آگ کے شعلے ختم ہونے کے بعد there lay a rope of ashes upon the stones. پتھروں کے اوپر راکھ کی بنی ہوئی رسی پڑی ہوئی تھی. with every twist and fiber looking perfectly intact. جبکہ اس کا ہر بل اور اس کا ہر ریشہ مکمل طور پر مکمل طور پر انٹیکٹ بحال تھا، صحیح حالت میں تھا. The governor was pleased at the wit of the youth and praised him. حاکم اس نوجوان کی عقل مندی سے بڑا خوش ہوا اور اس کی تعریف کی. But he insisted to know where he got his wisdom. لیکن اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ معلوم کرے. اس نے اس بات کی معلوم کرنے پر زور دیا کہ اس نے اتنی عقل مندی کہاں سے سیکھی ہے. ایلس ایلس cried the farmer. وہ کسان چلانے لگا. افسوس افسوس. The truth must be told. کہ اب تو سچ بتانا ہوگا، مجھے سچ بتانا چاہیے. With deep bows. بڑے ادب کے ساتھ، جھکے ہوئے سر کے ساتھ. He related his story. اس نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ کس طرح میں ماں کو واپس لے کر آیا تھا، اس کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا. چونکہ میری ماں زندہ تھی اس لیے میں نے اپنی ماں سے پوچھا اور میری ماں نے یہ عقل مندی کی بات میری ماں نے مجھے بتائی. The governor listened to him. گورنر نے غور سے اس کو سنا. And meditated in silence for a while. اور ایک لمحے کے لیے خاموشی سے غور کیا. Then he lifted his head. پھر اس نے اپنا سر اٹھایا. Shinano needs more than strength of youth. He said gravely. اور بڑے غمزدہ انداز میں اس نے کہا کہ شنانو کو نوجوانوں کی طاقت کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے. نوجوانوں کی طاقت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کی اسے ضرورت ہے، مطلب عقل مندی بھی شنانوں کو چاہیے. That I should not have forgotten the well-known saying. افسوس اگر میں مشہور کہاوت کو بھول نہ جاتا. With the crown of snow there comes wisdom. کہ برف کے تاج کے ساتھ عقل مندی آتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ عقل مندی آتی ہے. That very hour. اسی وقت the cruel law was abolished. وہ ظالمانہ حکم نامہ یا ظالمانہ قانون ختم کر دیا گیا. And the custom drifted so far. اور یہ داستان اتنی into past تاریخ میں اتنی دور چلی گئی ہے، مطلب یہ اتنے پرانے وقتوں کی بات ہے. That only legend remain. کہ اب اس کی صرف داستان باقی ہے، ورنہ یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے اور اس کی صرف داستان ہم تک پہنچی ہوئی ہے. تو یہ تھی ایک ماں کی محبت بیٹے کے لیے، بیٹے کی محبت ماں کے لیے. ماں نے
اس کے باوجود کہ بیٹا مجھے مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، اس نے بیٹے کے لیے ایک اچھی سوچ سوچی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں کے زخمی ہونے کی پرواہ نہیں کی، اور اسے صرف یہ فکر تھی کہ میرا بیٹا واپس زندہ کیسے اپنے ہٹ تک جائے گا. تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا انتظام کیا کہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائیں. اور جب بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں اتنی زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر بادشاہ نے مارنا ہے تو مجھے بھی مار لے، لیکن میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑوں گا. اور پھر اسی ماں کی عقل مندی جو ہے ان دونوں کے کام آ گئی، بلکہ باقی سب نسلوں کی بھی کام آ گئی، کیونکہ وہ حکم اسی وقت ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی بوڑھا فرد مطلب بادشاہ کے حکم سے کوئی اس کو مارتا نہیں تھا. یہ تو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے یہ سٹوری. اسی سٹوری کو میں صرف انگلش میں ایک پروناؤنسیشن کی خاطر، تاکہ آپ لوگ کریکٹ پروناؤنسیشن سیکھ لیں، میں اپلوڈ کروں گا اس کی ویڈیو. اور وہ جو ہیں آپ بار بار سنیں اور بار بار اس کے ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لسننگ سکل، ریڈنگ سکلز اور ویکیبلری میں جو ہے اضافہ ہوگا. اور جب لسننگ اور ریڈنگ صحیح ہو جائے گی تو پھر آپ کے مطلب بول چال کے انداز میں آپ کو بول چال پھر صحیح طرح سے انشاءاللہ اس میں اس اسٹوری کو اگر آپ بہت زیادہ شوق سے اور کئی بار سن لیں اور پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں، تو آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ ویکیبلری میں اور آپ کی ایون اسپیکنگ پاور جو ہے اس میں بہت زیادہ انہینسمنٹ ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.